الله أكبر الله أكبر. اور اصلاحی خطبہ جمعہ ہے۔ یقیناً اہل ایمان، اہل اسلام اللہ اور اس کے رسول کے نال دلی سچی محبت کرنے والے اج دی گفتگو نو سن کے اپنی زندگی کے اندر عملی طور تے اتنے لے آن دی انہوں پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعائے اللہ سانو با عمل مسلمان بنائے۔ میں جو ہے قرآن پاک کی آپ احباب کے سامنے تلاوت کی تھی کہ اپنا غصہ کی جانے والے اور ایک دوسرے کو معاف کر دینے والے اللہ ایسے نیکی کرنے والے کے نال بڑی محبت کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ عبادت کرنا پیا، قیام بھی کرنا، روزہ بھی رکھنا، ذکر و اذکار کے نال ہر وقت میری زبان جڑی ہے تر رہندی ہے۔ میں اہل حدیث ہاں، اہل سنت ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے نال مینوں بڑی محبت ہے، بڑا ہی پیار ہے۔ میں پیرا نال پیر ملا کے نماز ادا کرنا اور اس نماز کی روح تصور کرنا، اونچی آمین کہنا، رفع الیدین کرنا، سورہ فاتحہ خلف الامام پڑھنا، یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ حدیث سے عمل کرنے والے کے نالوں بڑھ کے خوش نصیب کیڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ نال کیا اہل حدیث یہی ہے؟ نہیں، اہل حدیث ہو گئے جہاں نبی پاک کی ہر حدیث نو اپنے سینے کے نال لگا دے، سن کے فوری طور دے اتنے ان زندگی کے اندر عملی میدان کے اندر عملی طور دے اتنے لے کے آئے۔ میں گھر بنانا، میں اپنے گھر کے باہر دیکھو نا جسم میں میرا وجود ہے، میں صاف ستھرا لباس پہننا اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، کوشش کرنا کہ میں دوسرے کے نالوں نمایاں نظر آواں، خوبصورت نظر آواں۔ میں اپنے گھر کے باہر صفائی کرنا، گھر کی گلی کی صفائی کر کے چمکا دیا، گلی کے باہر خوشبو بھی مہکا دیا، عطر بھی لگا دیا، لیکن کوڑے کے ڈھیر اپنے گھر کے کمرے کے اندر سٹ دیا تے باہر تے کسی نے نہیں دیکھنا، دیکھنا تے اندروں ہے۔ جس وقت باہر دیکھے گا تے اندروں دیکھے گا، یقینی طور تے اوتے او دے تصور کے اندر، او دے خیال کے اندر، او جڑا گھر میں گھر دا مالک ہے او دے بارے کوئی خیالات اچھے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح میرے بھائی آؤ اپنے اندر دی دل دی صفائی بڑی ضروری ہے۔ اپنے اندروں دلاں دے وچوں کینہ، قدورت، نفرت، بغض، حسد، کینہ اس سارے دے سارے نکال دیو اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ اپنا ظرف جڑا ہے ایک بڑا کر لو، وسیع ظرف ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ ایسے بندے نو بڑا پسند کرتے ہیں، اور میرا رب ایسے بندے نال بڑی محبت کرتا ہے کہ جڑا وسیع ظرف ہوئے، جڑا گل گل دے اوتے لڑتا نہیں بلکہ معاف کرتا ہے، گل گل دے اوتے اور غصے نہیں ہوتا بلکہ غصہ پی جاتا ہے اور نرمی والا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تے میرا رب اپنے قرآن کے اندر انہی الفاظ کے نال اعلان کرتے پہلے آؤ ذرا رب کا قرآن سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا کثیرا کثیرا الی یوم القیامت و بعد. رب نے میرے نبی کے اوپر قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر علیہ السلام جی اعلان فرما دیو نا. فرمایا ولیعفو ولیعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. یقیناً رب دا قرآن بڑا میٹھا بڑا ہی اللہ دا قرآن جڑا بے سکون دین والا ہے. فرمایا اے میرے پیغمبر علیہ السلام جی اعلان فرما دیو نا اپنے منن والے کہہ دیو جڑے اپنے آپ کو عاشق رسول تے محب رسول کہندے نے جڑے اہل حدیث اہل سنت اپنے آپ کو کہلاندے نے تے بڑے بڑے لیبل لگے نے نا بڑے بڑے لیبل لگے نے مسلمانی دے. میں بڑا بڑا مسلمان ہاں اور میرے نال بڑا مسلمان دنیا تے ماں نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا ہے. تیرا باندے نے تیرے نال میری حکم عطا فرماؤ. جدوں کبھی جھگڑا ہو جائے کبھی کسی موقع دے اوتے لڑائی ہو جائے کسی موقع دے اوتے کوئی اختلاف ہو ہی جاندا وے اوے اے دو برتن بھی تے آپس کے اندر کھڑک جاندے نے. لڑنا کوئی بڑی گل نہیں لڑائی ہو جاندی ہے. اختلاف ہونا کوئی بڑی گل نہیں اختلاف ہو جاندا ہے. لیکن میرے اللہ آندے نے درگزر کرو کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اور کیا تسی پسند نہیں کرتے کہ تہاڈا رب جڑا ہے تانوں معاف کر دے. کیا تسی پسند نہیں کرتے کہ اللہ ذوالجلال تانوں معاف کر دے. میرے بھائی میرے وچ جدوں میں اے اللہ دے کول دعا کرنا اللہم انی اسالک اللہم انی اسا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ کو معافی کا پسند کرنا میں مینوں معاف کر دے. جدوں میں رب دے کول توقع رکھنا کہ میرا اللہ مینوں معاف کر دے. پھر مینوں چاہیے میں اپنے بھائی نوں بھی معاف کرنا سیکھاں. پھر مینوں چاہیے میں اپنی بہن نوں بھی معاف کرنا سیکھاں. پھر مینوں چاہیے میں اپنے چاچے نوں بھی معاف کرنا سیکھاں. پھر مینوں چاہیے میں اپنے خالہ نوں بھی معاف کرنا سیکھاں. پھر مینوں چاہیے میں اپنے رشتے دار اپنے دوست نوں معاف کرنا سیکھاں. پھر مینوں چاہیے میں اپنے ہمسائے نوں بھی معاف کرنا سیکھاں. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعلان فرماؤ ولیعفو ولیصفحوا. اللہ کی قسم اتنی پیاری قرآن دی ایت سورہ النور دی ہے. اللہ جویں سورہ نور دے اندر نور ہی نور ہے روشنی روشنی ہے. میں منبر دے اوپر دعا کرنا اللہ سارے تیرے دین دے منن والے تیرے نبی دے پروانے بیٹھے نے اللہ انہاں دے سینے اپنے قرآن دے نور دے نال منور فرما دے. ولیعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما رہے ہیں. میں اپنے آپ میں اہل سنت اہل حدیث کے جانے والا نبی پاک علیہ السلام دا محب کے عاشق کے جانے والا اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت بھی اپنا لو. نبی پاک علیہ السلام دی زندگی نو اسوہ حسنہ دے کہنے ہیں لیکن مانگتے منہ دے کوئی نہیں. میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما رہے ہیں. نبی پاک نے صحابہ لائے کرے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دی ایک جماعت مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئی ہے. انہاں نے ایک چودھری نو قابو کیتا ہے. انہاں نے ایک بڑا بڑا سردار جڑا میں نو قابو کر لیا ہے. اے مچلدا وے تڑپدا پیا وے انہاں دے ہتھاں دے اندر. اے اماماں دا سردار ہے سمامہ بن موسال. اے علی راہ جاندے آئی میرے پیغمبر دے صحابہ دے قابو آ گیا ہے. انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام دے کول
لے کے آئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد نبی کے ستون دے نال بن دتا جائے اج بھی او ستون سمامہ دے نام دا مسجد نبی دے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ستون دے نال بن دتا جائے سمامہ بن سار مسجد نبی دے ستون نال بن دتا جاندا ہے اس دن راتاں تک مسجد نبی دے ستون دے نال بندا رہیا ہے نصیحت دے طریق دیاں کئی کتاباں نے چھڑیاں نے حدیث دیاں کئی کتاباں کھول چھڑیاں نے اور میری ذاتی لائبریری دے اندر سیرت دیاں کئی کتاباں جڑیاں موجود نے میں انہاں کتاباں دا غور مطالعہ کر کے کل لبھن دی کوشش کیتی ہے اور کسے جگہ تے لگ جائے نبی پاک علیہ السلام نے سمامہ بن سعد نو آکھیا ہے سمامہ کلمہ پڑھ لے نبی پاک علیہ السلام دا غلام بن جا سمامہ کلمہ پڑھ لے تے مسلمان ہو جا سمامہ پڑھ لے کلمہ تے دار اسلام دے اندر داخل ہو جا نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبی دے ستون دے نال سمامہ بن سعد نو کیوں بنیا میں کیوں بنایا ہے اوے دی حکمت کی سی میرے پیغمبر علیہ السلام دی مسجد نبی دے ستون نال بن دیو مسجد دے اندر سانو آندیاں جاندیاں ویکھے گا یہ مسجد دے اندر سانو نماز پڑھدا ویکھے گا یہ مسجد دے اندر ساڈا اخلاق کا کردار ویکھے گا یہ مسجد دے اندر ساڈی گفتگو سنے گا یہ مسجد دے اندر میں قرآن پڑھاں گا رب دا قرآن پڑھاں گا تے رب دا قرآن سنے گا اللہ نے قرآن دے اندر ایڈی تاثیر رکھ چھڑی ہے اللہ بڑیاں بڑیاں دیاں دلاں بدل دیندے نے اللہ نے نماز دے اندر ایڈی تاثیر رکھ دتی ہے اللہ بڑیاں بڑیاں نو بدل دیندے نے میں فخر کرنا اس گل دے اوتے الحمدللہ ثم الحمدللہ اج بھی اہل حدیث دی نماز دے اندر او تاثیر موجود ہے اور جاؤ کسے غیر اہل حدیث نو اہل حدیث دی نماز جنازہ دے اندر لا کے آؤ وہ جان لگیا وصیت کر کے جائے گا کہ میرا جنازہ بھی اہل حدیث والے دین دے کو پڑھایا جائے الحمدللہ اج بھی اہل حدیث دی نماز دے اندر او تاثیر موجود ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبی جنا ہم دلال بنا دیتا ہے اور دن تک میرے آقا علیہ السلام آپ دی خدمت کرتے رہنے تے تیسرے دن نبی پاک علیہ السلام نے آزاد کر دیتا ہے اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ نہیں آکھیا میرے نبی کے بارے ایک سخت لفظ بولتا رہا ہے امام بخاری صحیح بخاری کے اندر والی الفاظ نوٹ کر دے رہے میرے آقا علیہ السلام نے ایک سخت لفظ نے بول دیتے ہیں یقین منیا جائے آج اسی نبی پاک علیہ السلام دی کیڑی سیرت دے اوتے عمل کرنے اور سانو کوئی ذرا جی گل کر کے تے جاوے کتے اور سانو کوئی ذرا جی گل کر کے تے جان والا کون ہوندا ہے انہیں بڑے بڑے سخت لفظ میرے پیغمبر نو بولنے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے انہوں آزاد کر دیتا ہے آپ فرماندے نے میرے صحابہ انہوں کھول دیو انہوں آزاد کر دیو سمامہ بن سعد نو کھول دیتا جانتا ہے ایتھوں نکلیا یہ مسجد نبی تو باہر مدینے دی سرزمین تو نکل گئے اور ایک نفرستان ایک کھجوراں دا باغ ہے کھجوراں دے باغ دے اندر ایک ٹھنڈے پانی دا چشمہ ہے وہ چشمے دے کنارے دے اوتے بیٹھ کے نالے پانی پیندا وے نالے اپنے چہرے نو دھوندا ہے جی توندیاں ہی دل دے تصورات بدل جاندے نے دل دے خیالات بدل جاندے نے دل دی دنیا دے اندر ہور ہی خیالات ابھرنا شروع ہو جاندے نے آندا سمامہ ویکھ لو نے تینوں پانی کے رکھیا وے پوری طرح تیرے تے دسترس رکھدا سی اگر چاہندا تے تینوں قتل کروا دیندا تینوں مروا دیندا لیکن ویکھ لے تینوں اپنے ہاتھاں دے نال لے آ کے تے دودھ پلاندا رہیا تینوں اپنے ہاتھاں دے نال لے آ کے تے کھلاوندا رہیا اونے تے اپنے کسے صحابی دی اس معاملے دے اندر ڈیوٹی نہیں لگائی اس ماما کو کیڑے چکراں دے اندر پا کے آئے ہیں اللہ دے بندے کو بڑے علاقے دا تو بادشاہ ہے ایک سلطنت دا تو حکمران ہے تے تو پھر کیوں کر کے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں سمجھیا تو نبی علیہ السلام دے اخلاق کو نہیں سمجھیا دعا کرو اللہ ساڈیاں مسجداں دے حالات وی جڑے کر
کر دے اللہ ساڈیاں مسجداں دے اندر ساڈیاں نمازیاں دے اخلاق بھی انج دے کر دے کہ جیڑا ایتھے آیا اودا جان دا دل نہ کرے ایسا نہ ہوئے کہ ساری زبان دی سختی ہے کہ ان کی مسجد وچ نس جائے ایسا نہ ہوئے کہ ساری طبیعت دی سختی ہے کہ ان کی مسجد چھڈ کے چلا جائے اور سماما جڑا وے تے سوچ کے اور دل جڑا وے ایک قدم اگے جاندا تے دو قدم پیچھے آندے رہے ایک قدم اگے اٹھدا تے دو قدم پیچھے جاندے رہے آخر دل نے جڑا فیصلہ کیتا ہے اور چل سماما نبی پاک علیہ السلام نے کول اے اللہ نے تینوں توفیق عطا کیتی ہے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لے بابا جی سمجھاو اللہ تیرے تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے بڑے پیارے انداز دے نال نقشہ کشی کرتے رہے آندے نے سوچ کے پھر مڑیا مسجد ول آمدا ادب کی حاضر ہو کے سلام سلام دا خیر نال آیا سونا نبی فرمادا کہندا نہیں جان دیندی کشش سرکار دی اس ماما آیا کی کرے لین کی آیا ہے اندر کرما پڑھا دیو لینو کر لو مرید جی اللہ سجدی مما سچی توحید جی تسی سچے رسول دلو ہو گئی توحید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گیا ہے آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت اور رحمت فرماؤ میرا دل کرتا میں رب دے گھر بیت اللہ دا طواف ہی کراواں نبی علیہ السلام فرماندے نے جا کے بیت اللہ دا عمرہ کر ہن سماما ایتھ نکلیا وے مکہ شریف دے اندر آیا ہے اے بیت اللہ دا طواف کردا پیا ہے تے اے دے انداز تو مکے والیاں نے اندازہ اور ہی لگا لیا ہے آندے نے سماما انج لگتا ہے جویں تو مسلمان ہو گیا ہے اطلاع تے میریاں سن کے تو محمد علیہ السلام دے ساتھیاں دے قابو آ گیا ہے آسماں دا ہاں میں کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہو گیا ہاں یہ کہنے لگے سماما لگتا تو ڈر گیا آندا نہیں میں ڈریا نہیں میں اپنی مرضی نال کلمہ پڑھیا ہے آندا نہیں تو ڈر گیا ہے آندا نہیں میں ڈریا نہیں میں ڈر کے کلمہ نہیں پڑھیا انہوں نے بار بار جس وقت آگیا پھر ہارے دا نیا دے جو بھی گائے نا آندا ٹھیک ہے پھر ڈر کے ہی صحیح اے بیٹے پھر اے ہی صحیح لیکن مکے والے ایک گل جڑی ہے میری یاد رکھیا جے مکے دے اندر جڑا اناج کھان پین واسطے آندا ہے اور یہاں تے میرے علاقے اماماں دے وچ آندا ہے یا میرے علاقے اماماں دے وچ گزر کے آندا ہے نہ اج تو بعد اتھوں اناج آئے گا تے نہ اتھوں گزر کے آئے گا اور ساریاں سرحداں جڑیاں نے میں تواڈے واسطے بند کر دتیاں نے انہاں نے سمجھیا کہ وقتی طور تے غصہ سردار ناراض ہو گیا ہے لیکن آہستہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا لیکن سماما بن سال زد دے پکے نے انہاں نے سرحداں بھی بند کر دتیاں نے اناج بھی بند کر دیتا ہے اور مکے دے اندر کیا ساتھیاں تاری ہو جاندیاں نے میں پڑھیا کہ مکے دے لوگ چمڑا کھان دے اوتے مجبور ہو جاندے نے مکے دے لوگ جڑے نے درختاں دے پتے کھان دے اوتے مجبور ہو جاندے نے اور کیا سالیاں جدوں پئیاں نا انہاں نے نبی پاک انہاں نے سماما بن اساد دی طرف پیغام بھیجیا ہے انہاں نے سماما بن اساد دی طرف وفد روانہ کیتا سردار جی اسی دے آکھے اسی کے وقتی طور تے ناراضگی ہے اور تسی تے پکے ناراض ہو گئے ہو اللہ دے بندے جان دے غصہ ایتھے تے لوگ جڑے بھکے پہ مرتے نے سماما بن اساد نے بڑا پیارا جواب دیتا ہے آندا مکے والے اگے تے گلا جڑا میں میری مرضی دے نال تانوں لبدا سی اج تو بعد گلا لبے گا تے محمد علیہ السلام دیاں جڑیاں وچوں لبے گا ہن گلا ملے گا تے محمد علیہ السلام دی اجازت دے نال ملے گا اور میرے بھائی قصور دی سرزمین دے اوتے سانس لینے والے دیکھ لے کہا میں اپنے دل دے اندر غبار پا لیا ہے اور کہا میرے دل دے اندر غصہ بھریا ہے نبی پاک علیہ السلام دا جس وقت نام آیا نا یہ سارے دے سارے سر جوڑ کے لگے آمدے
نصیحتاں نہیں پہنچائیاں تے ایک وچوں بولے جناب حضرت ابو سفیان جو بعد دے اندر مسلمان ہو گئے آندے نے ادوانوں انہاں کہن دیاں کی ضرور کانے انہاں دے کول وفد بھیجن دیاں کی ضرور کانے دوانوں انہاں دی نیچر دا نہیں پتا دوانوں انہاں دی عادت دا نہیں پتا اللہ دی قسم انہاں دے دل دے اندر نرمی جڑی گٹ گٹ کے رب نے بھر دتی ہے دوانوں انہاں دے کول جان دیاں کی ضرور کانے تسی انج کرو نا خط لکھو خط رکا لکھو اگر مان لیا تو رکے تو کئی مان لے گا اگر نہ مننا ہویا تے کم از کم نک تے رہ جاوے گی عزت رہ جاوے گی انہاں نے خط لکھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر اور خط دے الفاظ بڑے دکھی نے خط دے الفاظ بڑے دردناک نے کہ خط میرے پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت ملے آنا انہیں خطوں نال میرے آقا علیہ السلام دے کول آیا ہے اج نبی علیہ السلام نال خط پڑھدے پہنے نال نبی علیہ السلام سار ہو رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول اور نبی علیہ السلام نے خط پڑھ کے سنانے والے اور جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ خط سنائی جا رہے ہیں اور میرے نبی کی آنکھاں وچ آنسو بہتے جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام سار ہوئی جا رہے ہیں ایسا بولنا لوگوں نے لکھا ہے اور جنہاں نبی پاک علیہ السلام کو کیڑی تکلیف نہیں کی اور جنہاں نے نبی علیہ السلام کو سجدے دی حالت دے اندر گندری گندیاں او جنیاں سٹ سٹ کے سجدے دی حالت دے اندر ستایا ہے انہاں لوگاں دا خط آیا ہے جنہاں نے نبی پاک کو پتھر مارے نے انہاں لوگاں دا خط آیا ہے اور جنہاں نبی پاک علیہ السلام کو بڑی عزیزاں پہنچائیاں نے انہاں لوگاں دا خط آیا ہے اور جنہاں دے ایک شفیع القلب نے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی معصوم دی چھوٹی جی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دے معصوم چہرے دے اوتے تھپڑ بھی مارے آسی اس تھپڑ دی وجہ تو آجی فاطمہ دا کانٹا بھی کان دے وچوں نکل کے زمین تے ڈگ گیا اے نا او لوگ نے جنہاں میرے پیغمبر علیہ السلام نو بڑی عزیزاں پہنچائیاں نے لیکن انہاں دے خط جس وقت میرے نبی دے سامنے آیا انہاں دے حالات میرے پیغمبر علیہ السلام کو پتہ لگا اور میرے نبی دی آنسو جڑے رک گئی نہیں پہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی آنسو تھم گئی نہیں پہ نبی علیہ السلام نے فوری فرمایا علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمامہ کون اب انہاں دا گلا بند کرن والا سمامہ کون ہے انہاں دا اناج روکن والا انج کرنا فوری غور دے جو دیوال پیغام لکھوایا جائے نبی پاک علیہ السلام نے جناب سمامہ دی طرف آیا ہے اور یہ خط جڑا ہے حضرت سمامہ دے کول پہنچی آئے اور پہنچی جا چٹھی شاہ خوشی وچ آمنا چم چم چٹھی اوپر اکھیں رامدا خلق نبی دا ایک عاشق ہو جاونگا خلق نبی دا ایک عاشق ہو جاونگا اے خط نبی پاک علیہ السلام دا تے لکھیا کیے اور سمامہ پیارے غصہ نہیں کریدا ہوندا او حرم تے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے ہن کافر پرو داد کے میرے نے ہن کافر پرو داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاٹے بھوک وغیرہ نے بوکانی سعادت نیک ابرار دی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی اختلاف سامنے نہیں رکھا نبی علیہ السلام نے ساریاں گلاں بھلا دتیاں نے نبی علیہ السلام نے کسی گل نوں ذہن دے اندر نہیں رکھیا معافی دی باری آئی ہے آپ نے سارے نوں معاف کر کے سمامہ نو حکم دیتا کہ انہاں دی طرف اللہ جڑا روانہ کیتا جائے تے رب دا قرآن وی تے اعلان کردا پیا نا اللہ فرماندے نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ نظرہ نبی پاک علیہ السلام دیا 4 حدیثاں پڑھن لگا جے 4 نبی پاک دیا حدیثاں اللہ کرو دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے
سن اسی بڑا لیا ہے، بڑے بڑا مولویاں نو سن لیا ہے، بڑے بڑے علماء نو سن لیا، گل ہن عمل دی، اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں رب دی قسم اٹھا کے آنا، پہلی حدیث نبی پاک فرماندے نے میں اللہ دی قسم جو کی آنا، اللہ معاف کرن دے نال بندے دی عزت دے اندر کمی نہیں آن دیندا، اللہ بندے دی عزت دے اندر اضافہ فرما دیندے نے۔ نبی پاک قسم نام ہی جب دے سانو پھر بھی یقین سی، اور میرے نبی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، آقا علیہ السلام فرماندے نے میں رب دی قسم چکے آنا کہ معاف کرن دے نال رب جڑا بندے دی عزت دے اندر کمی نہیں آن دیندا، بلکہ میرا اللہ بندے دی عزت دے اندر اضافہ فرما دیندا ہے۔ تے دوسری حدیث سن لیا جے صحیح مسلم دی، نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر ایک بندہ جڑا نیکیاں دے پہاڑ لے کے جنت دی طرف جان لگے گا، ایک بندہ آگے دے گریبان تو پکڑ دے گا، آگے گا اللہ سونیا اے بندہ ہوگا جنہیں میرا خدا خدا بدلا دینا ہے، اس بندے نے میرے انجن کر کے تے ستایا ہے، اس بندے نے انجن کر کے میرے تے زیادتیاں کیتیاں نے، اور میرے بھائی کسی دے نال جی زیادتی نہ کری کہ رب دے دربار دے اندر تیرا نام لے کے تے رو پوے، اللہ دے سامنے تیرا نام لے کے اودی اکھاں دے وچ آنسو آ جان، اللہ دے دربار دے اندر دا ہاتھ ہوے تے ساڈا گریبان ہوے، اج دی زیادتی کسی دے نال نہ کریا جے، اج دا کسی نوں نہ سکھایا جے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے رب اپنے اس بندے نوں کہن کہ جنہیں اودے گریبان تو پکڑیا ہے، اللہ فرمان کے کہ آپ اپنے اس بھائی کو معاف کرنے واسطے تیار نہیں، آگے گا اللہ میں معاف کرنے واسطے تیار نہیں، تے میرا رب آگے گا میرے بندے در اوپر تے نظر مار۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس وقت اللہ نظر مارے گا ہمیں ایک بڑا خوبصورت بڑا سونا محل نظر آ جائے گا، آگے گا اللہ یہ محل جڑا لے کے آ کسی نبی کا ہے، اللہ فرمان کے نہیں یہ کسی نبی کا محل نہیں، اللہ فرمان کے کسی نبی کا محل نہیں، اللہ یہ محل کیا کسی شہید کا ہے، اللہ فرمان دے نہیں کسی شہید کا بھی محل نہیں، اچھا اللہ یہ محل کی ہے، نبی پاک فرمان دے نے رب العالمین فرمان کے میرے بندے اے محل جڑا میں تینوں مل سکتا ہے، اے محل دا حقدار تو بن سکنا ہے، اے آگے کا ربا سونیا کیڑا ایسا عمل جی وجہ تے محل میں مل جائے، اللہ فرمان کے تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، اے نال صلح کر لے، میں اے محل جڑا میں تیرے نامے نہ چھڈاں گا، اے محل جڑا میں تینوں عطا کر دیاں گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بندہ ایک پل بھی نہیں لگائے گا، اپنے بھائی کا ہاتھ چھڑ دے گا، تے آکھے گا اللہ سونیا میں اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ اپنے اس بندے کو محل عطا فرما دے نے، انی حدیث بیان کر کے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ کی صلح کروانا ہی پسند کرتے ہیں، تے تسی بھی صلح کروانا ہی پسند کریا کرو، اوے اسی کدوں صلح نوں پسند کرنے آ، اسی تے اگاں لان والے آ، اے دردی گل ادھر کر کے تے لڑان والے آ، اسی تے چنگیاڑی نوں جناب اگ دے شولیاں دے اندر بدلن والے آ، اسی کدوں صلح نوں پسند کرنے اسی تے لڑان والے آ، اسی تے جناب آپس دے اندر اختلاف پان والے آ، اسی صلح کدوں کروان والے آ، اسی تے نفرتاں دے بیج بون والے آ، اسی محبتاں دے بیج نہیں بلکہ نفرتاں نوں پروان چڑھانے والے آ۔ اور تیسری حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام دی سن لو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے روایت سنن نبی داؤد دے اندر، آقا فرماندے نے میں محمد علیہ السلام سامینا میرے نبی ضمانتاں اٹھا رہے ہیں، اے کسی نے کوئی بندہ بڑا کوئی ضمانت دے دے، یہ بندہ بڑا چوڑا ہو کے لگا پھردا فلانے بندے نے میری ضمانت دی ہے، اے میرے پیغمبر علیہ السلام ضمانت دے رہے ہیں، آقا فرماندے نے میں ضمانت دینا ہوں میں سامینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیت دے زمان، نبی علیہ السلام فرماندے نے اس بندے واسطے میں جنت دے سب تو اعلیٰ کریم مقام دے اتے محل دا زامینہ، جڑا بندہ حق دے ہوگے تے جھگڑا چھڑ دے، جڑا بندہ حق دے ہوگے تے لڑائی چھڑ دے، جڑا بندہ حق دے ہوگے تے صلح کر لے، اے بندہ آندا مولی جی میرا قصور کہتا ہے، میں کیڑا میرا کیڑا قصور ہے،
زیادتی ہوئی ہے، ظلم میرے نال ہویا وے، مینوں ستایا گیا ہے، اور میرے بھائی اللہ نے بشارتاں بھی تینوں عطا فرمائیاں نے، اللہ نے زمانتاں بھی نبی پاک دی زبانی تینوں دتیاں نے، او دے واسطے ضمانت نہیں، او تے ظالم ہے، او تے حق کھان والا ہے، او تے جھگڑا کرنے والا ہے، اللہ نے زمانتاں تینوں عطا فرمائیاں نے کیونکہ تو حق دینے، اللہ نے ضمانت تینوں دتی ہے کیونکہ تو حق دینے، اللہ نے ضمانت تینوں عطا فرمائی ہے کیونکہ تو حق دینے۔ آج اللہ نو گواہ بنا کے آکو نا یا اللہ اسی حق دے دیاں تے پھر بھی صلح کرن واسطے حق دے ہو کے حق چھڑ دیاں گے اور جنت دے اسی محالت اسی زامن نبی پاک کی زبانی بن جا۔ یہ دنیا دے اندر چار مرلے دا پلاٹ ہے عمرہ لنگیاں نے لڑائیاں دے اندر، اور ایک کنال دا اور ٹگے دی جگہ پہ لڑائیاں دے اندر جگہ لڑائیاں دے اندر ہی میں موڑ کھنڈے دے اندر جمعہ پڑھانا سے گیا، موضوع انہوں نے منو صلح دا دیتا، اے اونا دینا دی گالے جیتے 4 بھائی تے باپ ایکو جگہ تے چوک دے اندر قتل کر دیتے گئے، اگلا جمعہ میرا آ گیا اسے گاؤں دے اندر جمعہ اسے علاقے دے اندر تے یقین منے آجے انہوں نے عزیز رو کے بعد منو کہندے سن کدی یہ جمعہ یہ لڑائی تو پہلا ہی پڑھا دیں دینا تسی آ کے، میں کہ جو میرا رب کرتا ہے جو اللہ نے کرنا ہوئے اللہ کے فیصلے اٹل ہوندے نے وہ ہو کے رہندے نے، وہ ہونا سی میں اس کو پہلا کبھی آ ہی نہیں سکتا، اور میرے بھائی حق دے ہو کے جھگڑا چھڑ دینا، حق دے ہو کے لڑائی چھڑ دینا، حق دے ہو کے صلح کر لینا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں ایسے خوش نصیب بندے واسطے جنت دے درمیان جنت دے اعلیٰ مقام دے اوتے محل دا سامنا، ایسا کیڑا خوش نصیب بندہ ہے، اللہ دی ایسی خوش نصیب بندی ہے، اور جڑی حق دے ہو کے تے اج ہی صلح دا ارادہ کر لے، سب کچھ چھڑ دے، میں رب دی رضا واسطے صلح کرنی ہے، میں رب دی رضا واسطے اپنے ویر نو اپنے سینے دے نال لگانا ہے، میں رب دی رضا واسطے لڑائی چھڑنی ہے، میں رب دی رضا واسطے معاملہ ختم کرنا ہے، اپنے سینے دے نال لگا کے ساریاں لڑائیاں ختم کر دے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں جنت دے اعلیٰ ترین مقام دے اوتے محل دا دے واسطے زامینہ، اور چوتھی حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام نے سماعت فرما لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس آسمان دے تھلے حدیث کے سب سے بڑے ذخیرے مسند امام احمد دے اندر نوٹ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا، حشر کا میدان لگا ہوئے گا، اللہ ذوالجلال کی طرف آواز لگایا جائے گا، اللہ ذوالجلال کی طرف آواز دی جائے گی، ہاں اس کو پہلا اللہ ذوالجلال جنتیاں ساریاں بھوراں جیڑیاں نے انہاں نوں ایک جگہ دے اکٹھیاں کرے گا، اللہ ذوالجلال انہاں نوں سامنے کرے گا، پھر اللہ ایک بندے نوں نکالے گا، ایک بندہ آئے گا، اللہ فرمان کہ میرے بندے تو اور جنہیں سارے معاملے چھڈے میری وجہ تو، جنہیں صلح کی تھی میری وجہ تو، جنہیں جھگڑا چھڈیا میری وجہ تو، جنہیں لڑائی تو دستبرداری اختیار کی تھی میری وجہ تو، ایسے لوگ چکن والے بھی بڑے ہوندے نے نا، اور جڑے چک چک کے بھی لڑائیاں کروا دیندے نے، اور میرے بھائی اپنی عقل نو استعمال کریا کرو، اللہ نے دماغ کالے واسطے دیتا ہے، یہ اپنی عقل تے اپنی سوچ نو استعمال کرے کرو، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ساریاں برائیاں والے سامنے کرے گا، اللہ فرمان کہ تم میرے واسطے ہو کے جھگڑا چھڑ کے صلح کیتی سی، آج ہے جنتیاں ساریاں براں تیرے سامنے نے جیدے تو حق رکھے گا، وہی تینوں عطا فرما دواں گے، اے میدان محشر دے اندر اللہ عذاب دے رہا ہے، اے میدان محشر دے اندر اللہ ذوالجلال ذات کے نعرے آئے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آخری گلا آج دے دن دی میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ابو العاص جو نبی پاک علیہ السلام دا داماد ہے،
ہجرت دے موقع تے آپ فرماندے نے ابو العاص تو مکے جائے گا تے میری بیٹی زینب نوں میرے کول بھیج دیں گی ابو العاص مکے آیا نبی علیہ السلام دے نال کیتا وعدہ جڑا ہے پورا کر کے دکھا دیتا ہے اجے کافر نے اجے اسلام قبول نہیں کیتا نبی علیہ السلام تعریفاں کیتا کرتے سن صحیح البخاری دے لفظ میں نبی علیہ السلام فرماندے سن اے احبار ابو العاص نے کلمہ تے نہیں اجے پڑھیا کلمہ تے نہیں سی پڑھیا مسلمان تے نہیں سی لیکن ابو العاص وعدے دا سچا نکلیا ہے اللہ سامنے وعدے پورے کرن دی توفیق عطا فرمائے او ساڈے تے فراڈنگ دے ایک دوجے نو او ساڈے تے دھوکے ہوندے ایک دوجے نو اے ابو العاص نے نبی پاک دی بیٹی نوں مکے تو روانہ کیتا مکے والیاں نوں پتہ لگا نبی علیہ السلام دی بیٹی رخصت ہو کے جا رہی ہے احبار بن اسود اے نبی علیہ السلام دی بیٹی دا پیچھا کرتا آیا انہیں ناکا کے نیزہ ماریا جڑا نبی پاک دی بیٹی دے پیٹ دے اندر لگا ہے نبی علیہ السلام دی بیٹی دا پیٹ جڑا ہے شک ہو جاندا ہے حمل بھی جڑا ہے ضائع ہو گیا تے نبی پاک دی بیٹی غائب ہو کے تے اونٹنی تو نیچے آ گرتی ہے ان اندازہ کریا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی ہے نبی علیہ السلام دی بیٹی زخم اٹھی ہے اپنے پیٹ نو گھٹ کے ایک چادر دے نال بچائے ہم 400 کلومیٹر کا سفر اس حالت دے اندر کے طے کیتا ہوئے گا کبھی سفر دے اندر بھی نہیں رہ کے آ سکتے اے نبی پاک دی بیٹی ہے تو سفر دے اوتے ٹر پیندی ہے تیرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہے اندر بیٹیاں دے سارے جی سانجیاں ہوندیاں نے او کبھی دشمن دی بیٹی نہیں تکلیف نہیں دئی دی نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی ہے میں اللہ منبر دے اوتے دعا کرنا اور جنہاں دیاں بیٹیاں جس جگہ دے اوتے کسے پریشانی دے اندر مبتلا نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے اللہ انہاں دے دکھ درد دور فرما دے نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے آسماناں کو میرے پیغمبر دے اوتے وحی نازل کر دتی جاندی ہے اللہ دے نبی تواڈی بیٹی اس حالت دے اندر آ رہی ہے نبی پاک علیہ السلام تڑپ اٹھدے نے آپ فرماندے نے میرے صحابہ جاؤ نا میری بیٹی نوں لے کے آؤ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ چل پیندے نے انہاں نے نبی پاک دی بیٹی نوں نال لے کے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر لا کے پیش کر دیتا ہے نبی علیہ السلام دی بیٹی اج زور دے نال میرے نبی دے سینے دے نال لگدی ہے اے بچھوڑا بھی تے کنے دناں دا وے اے بچھوڑا بھی تے کنے سالاں دا وے نبی پاک دے سینے نال اس حالت دے اندر آ کے لگی ہے کہ جسم دے نال لہو دے نال تڑپ رہے نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ بھی جڑا ہے خون آلود ہو جاندا ہے آپس آپ ہی اللہ تیرے تے رحمت نازل فرمائے بڑا پیارا نقشہ کھچ دے نے نبی پاک نے خون آلود ہاتھ جڑا ہے اپنی بیٹی دا ویکھ دے نے اپنی بیٹی دے خون دے نال اے ہاتھ جڑا ہے دیکھ دے نے رنگیا گیا فرما رہے نے آپ فرماتے نے میرے صحابہ احبار ابن اسود نوں میں نہیں چھڈنا اگر انہیں کوئی بدلہ لینا سی تے مینوں آندا اگر انہیں کوئی تکلیف دینی سی تے مینوں آ کے دیندا اگر انہیں کچھ آکھنا سی تے آ کے مینوں آکھدا اور میری معصوم بیٹی نوں کہن دا جودا کوئی مطلب نہیں سی بندا اے احبار بن اسود اگر بیت اللہ دے غلاف دے نال بھی جا کے چمٹ گیا میں محمد نے اوتھے دی نوں قتل کر دینا ہے اے احبار ابن اسود اگر بیت اللہ دے اندر بھی داخل ہو گیا میں اوتھے بھی قتل کر دیاں گا میرے صحابہ کوئی احبار بن اسود نوں کچھ نہ آکھے میں احبار بن اسود نوں اپنے ہاتھاں دے نال قتل کراں گا نبی پاک علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے اس گل دا اعلان کرتے تھے اور وقت بیت گیا وقت گزر گیا ہے اور مکہ فتح ہو گیا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے آپ حرم دے اندر تشریف فرمانے اور نبی پاک علیہ السلام دے کول لوگ جڑے نے کلمہ پڑھن واسطے آ رہے ہیں نبی پاک نے عام معافی دا اعلان کر دیتا ہے ہر کسی دے واسطے اور اے احبار بن اسود جڑا وے مکے دیاں گلیاں دے اندر لوگا چھپدا ہے اے آندا کہ لوگوں نے کسی طریقے دے نال چھپا لو محمد علیہ السلام نے میرے بارے اے یاد کیتا ہے انہاں نے مینوں قتل کر دینا میں انہاں نے مینوں نہیں چھڈنا تے کسی نے آکھیا اے احبار انج کر ایک بار تے نبی پاک علیہ السلام دے کول چلا جا تو نبی علیہ السلام دے جس وقت کول جائے گا
تین معافی مل جائے گی وہ چلے معافیاں دے دریا پہ چلتے رہے احباب بن اسود کہنے لگا نہیں یہ دوسری آواز سے ہوئے گی اور میں تے نبی پاک دی بیٹی دے پیٹ دے اندر نے سنواریا اور 3 سال تک میرے نبی دی بیٹی تڑپ دی اور تکلیف دے نال جان دے کے جانے آفرین دے سپرد ہو گئی اور میں تے نبی پاک دی بیٹی نو بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں نے اولا میں کنج معافی مل سکتی ہے لیکن لوگوں نے آخیا جنہ صرف جندا کوئی فائدہ نہیں ہو ایک بار چاہت سی نبی علیہ السلام دے کول احباب بن اسود اچھا خدا چھپاتا نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گیا ہے اج سامنے آ کے میرے آقا علیہ السلام دے کول پہ گیا ہے آپ کوئی والدی سرزمین دے اوپر رہنے والے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا میرے پیغمبر علیہ السلام دی معافی دا سمت دیکھے آجے میں کہتا نبی پاک علیہ السلام دا محبا میں کہتا اہل حدیث دے اہل سنتا جدوں میرے دل دے وچ کوٹ دے بغضی ختم نہیں ہوندا اے میرے نبی دے سامنے آ کے تے بیٹھ گیا ہے نبی پاک علیہ السلام دی نظراں جس وقت اٹھیاں نے صحابہ نے جس وقت وہ چہرے تو کپڑا ہٹاندیاں ویکھیا ہے بندہ کیڑا ہے احبار ابن اسود نبی علیہ السلام دا چہرہ ایک دم غصے دے نال سرخ ہو جاتا ہے آپ دے چہرے دے اوتے جذباتی کیفیت تاری ہو جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک دے سرانے تلوار لے کے تے کھڑے نے انہاں دا ہاتھ جڑا تے تلوار تے کسے دے اوتے کم کپانا شروع کر دیندا ہے ہن میرے آقا علیہ السلام دا آرڈر ہوئے گا نبی پاک دا حکم ہوئے گا ایدی گردن جڑی ہے کان تو جدا کر دیتی جائے گی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے صحابہ فیصلے کا انتظار کرتے پہنے انہیں ہاتھ بننے نے تے روئی جا رہا ہے ہاتھ بننے نے تے نبی پاک دے کول معافی دا درخواست کر رہے ہاتھ بننے نے نبی پاک علیہ السلام دے کول معافیاں پہ منگتا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے لب چلے آپ دے حکم حاضر ہوئے آپ فرماندے نے ہمار میں تیرے بارے اپنے آپ دے نال وعدے تے بڑے کیتے سن میں اپنے آپ دے نال عہدے بڑے کیتے سن کہ میں تینوں انج کر دیاں گا تینوں انج کر دیاں گا تو میری بیٹی دے پیٹ دے اندر نے ماریا تو میری بیٹی دے خون دا قاتل ہے تو میری بیٹی دے خون دے نال ہاتھ رنگے نے لیکن ہمارا جو معافی دا بلدگار ہو کے میرے کول آ گیا ہے احبار چا میں تینوں بھی معاف کر دیتا ہے نبی پاک نے اپنی بیٹی دے قاتل معاف کر دیتا ہے میرے دین میرے بھائی اسی سوچنا میں اس گل تے ہوتے اور کادیاں دشمنیاں نے ساڈیاں جیتے اور کا دیکھو جے بدلے نے جڑے اسی لینے نے اور نبی علیہ السلام نے تے بیٹی دے قاتل نو معاف کر دیتا ہے اور ساڈا کیڑا بدلہ پیچھے رہ گیا وے جڑا لین والا وے اور کیڑا جھگڑا وے جڑا ختم ہوندا نہ ہی لیندا پیا اور کیڑا جڑا فساد ہے اور کیڑا اختلاف جڑا ختم ہوندا نہ ہی رہ رہا تے دعا کرو اللہ ذوالجلال سانو سارے نو آپس دے اندر ایک دوجے دے نال معافی منگن دی تے معاف کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو اللہ اور نبی علیہ السلام دے طریقے تے چلن دی توفیق دے اور کیڑا کچھ بدلہ جڑا میں کسے کو لینا ہے اور کیڑا میرا اختلاف پہ گیا ہے کچھ اپنے بھائی دے نال اور کیڑا اختلاف پہ گیا میرے ہمسائے دے نال اور کیڑا اختلاف پہ گیا میرے رشتہ دار دے نال اور جب تم دا نا ہی نہیں لینا پیا اور آؤ رمضان دے دوسرے جمعے کا ہے سبق دے درس ہے اور میں کدی سطحی طور پہ انہیں گفتگو نہیں کہتی ہمیشہ سوچی جائے اصلاح ہو جائے وعدہ کرو اپنے رب دے نال اس جگہ دے بیٹھ کے اور حد کرو اپنے رب دے نال اس جگہ دے بیٹھ کے اللہ میں تینوں حاضر ناظر جان کی آنا وا اللہ میں تینوں دعا بنا کے آنا وا جو میرے دل کے اندر کسی بھائی دے نال کوئی کسی قسم کا بھی اختلاف ہے میں آج اس جگہ دے بیٹھ کے ختم کر دیتا ہے اللہ میں صلح کر لئیے اللہ میں اے اعلان کرنا وا تو راضی ہو کے میرے واسطے جنت کے 8 دروازے جڑے رمضان کھولے نہیں اللہ کبھی بند نہ کری اور میرا رب کبھی بند نہیں کرے گا اللہ رحمتاں برکتاں دے دروازے سارے ہی کھول دے گا اللہ کا دعائے اللہ مینوں آپ قرآن سنت کے عمل دی توفیق عطا فرمائے ہما علینا الا البلاغ المبین